دوستو، سمیرہ موسیٰ نام کی اس عورت سے آپ یقیناً واقف نہیں ہوں گے، کیونکہ اس عورت کی خدمات تاریخ کے زنگ آلود اوراق میں کہیں دب کے رہ گئی ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم عورت کے بارے میں جانیں گے جو مسلم دنیا کی سب سے پہلی فیمیل ایٹامک سائنٹسٹ اور ماہر طبیعیات بنی۔ یہ عورت اس قدر ذہین اور قابل تھی اور یہ نیوکلیئر انرجی کا جس طرح استعمال کر رہی تھی، اس سے نیوکلیئر بم بنانا اس قدر سہل ہو جاتا کہ ہر مسلم ملک کے پاس ان کے اپنے ذاتی ایٹمی ہتھیار ہوتے۔ یہ عورت اس قدر قابل تھی کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک انہیں اپنی شہریت دینے کے لیے بے چین تھا، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کمیونٹی موساد ان کی جان کی دشمن تھی۔ وہ ہمہ وقت اس عورت کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے۔ سمیرہ موسیٰ 3 مارچ سن 1917 کو مصر کے ایک شہر غربیہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ایک سیاسی شخصیت تھے، جبکہ ان کی والدہ کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے لڑتے اپنی بیٹی کی کامیابیاں دیکھنے سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ابھی سمیرہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا کہ ان کے والد ان کو لے کر مصر کے شہر قاہرہ میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد نے اپنی بچی ہوئی جمع پونجی سے ایک ہوٹل کھڑا کیا اور اس طرح ان کی زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ سمیرہ موسیٰ نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے یعنی قاہرہ سے حاصل کی۔ سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ کارکردگی کے باعث انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے لگیں۔ انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے سائنس کے شعبے کا انتخاب کیا۔ سن 1939 میں انہوں نے BSc ریڈیولوجی میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آگے انہوں نے اپنی تحقیق اور ریسرچ کے لیے ایکس رے کی تابکاری کے اثرات پر مبنی موضوع کو چنا۔ جس یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اسی یونیورسٹی میں وہ پہلی لیڈی اسسٹنٹ پروفیسر مقرر کر دی گئیں، اور ان کو اس یونیورسٹی کی پہلی لیڈی اسسٹنٹ پروفیسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ سمیرہ موسیٰ ایک مشن پر برطانیہ کے دورے پر گئیں، جہاں انہوں نے نیوکلیئر ڈیکے کا مطالعہ کیا۔ ایکس رے اور مختلف قسم کی اشیاء پر اس کے اثرات میں PhD کی ڈگری حاصل کی، اور یہ اس شعبے کی پہلی PhD خاتون تھیں۔ ان کی ماں کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے گئی تھیں، اس لیے سمیرہ موسیٰ کی دلی خواہش تھی کہ کینسر کے لیے نیوکلیئر ٹریٹمنٹ اس قدر عام اور سستا ہو جیسے بازاروں میں سر درد کی گولی کی قیمت ہوتی ہے۔ دوستو، سمیرہ موسیٰ کی یہ سٹیٹمنٹ انتہائی شہرت کا باعث بنی۔ یہیں سے ان کے عروج کا دور شروع ہوا۔ اپنے اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا، اور یہی سوچ ان کی ریسرچ کا بہت بڑا حصہ رہی۔ ان کے پیش کردہ تصور کے پیش نظر سستی دھاتوں کے ایٹم کو توڑ کر انتہائی سستا نیوکلیئر بم بنانا ممکن ہو جاتا، اور دنیا میں کئی موذی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا۔ مگر سمیرہ موسیٰ کو لے کر اسرائیل کے ارادے نیک نہیں تھے۔ وہ اس خاتون کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ دوستو، سستا بم تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کا ضامن بن جاتا۔ اگر اسلامی ممالک ایٹم بم جیسی طاقت حاصل کر لیتے، اور خصوصاً اسرائیل کا پڑوسی ملک مصر یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لیتا، تو یہ بات اسرائیل کی برداشت سے باہر تھی۔ اس خاتون کے اس تصور نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے نئے خطرات کھڑے کر دیے۔ مگر یہ خاتون ایٹم بم کا استعمال امن کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ ان کی اس ایکویشن سے سستا ترین نیوکلیئر ویپن بھی بن سکتا تھا۔ انہوں نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس بھی ارینج کی۔ اس کانفرنس میں بہت نامی گرامی سائنسدانوں نے شرکت کی۔ اس ذہین و فتین عورت نے جوہر برائے امن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی۔ سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور اس کانفرنس میں نیوکلیئر پاور کی خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت سی سفارشات لاگو کی گئیں، اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی ارینج کی گئی۔ ان سب کاموں میں یہ خاتون صف اول پر تھیں۔ ان کی والدہ کی بیماری اور موت ان کے ذہن پر گہری چھاپ ڈال چکی تھیں، اور اسی بات کو لے کر وہ رضاکارانہ طور پر مختلف اسپتالوں میں جاتی اور کینسر میں مبتلا مریضوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ ہر جگہ پر ان کی شہرت کا چرچا ہونے لگا۔ اٹامک سائنس میں باریک بین تحقیق اور بے پناہ کامیابیوں کی بدولت ان کو سن 1950 میں امریکہ کی فل برائٹ اسکالرشپ ملی، اور ان کو امریکن اسٹیٹ مسوری کی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں ریسرچنگ ایکٹیویٹی کے لیے دعوت دی گئی۔ انہوں نے وہاں جا کر بھی محنت اور لگن سے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر انہیں امریکی شہریت کی پیشکش بھی کی گئی تھی، مگر انہوں نے امریکی شہریت لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔ امریکی یونیورسٹی کی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر وہ وطن واپسی کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ تب ان کو کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے پر مدعو کیا گیا۔
5 اگست سن 1952 کو وہ کیلیفورنیا دورے کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں ان کی گاڑی ایک پراسرار حادثے کا شکار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی گاڑی 40 فٹ نیچے گہری کھائی میں جا گری تھی اور گرتے ہی وہ جاں بحق ہو گئیں۔ ان کی کار کے ڈرائیور کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ گاڑی کھائی میں گرنے سے کچھ ہی دیر پہلے وہ چھلانگ لگا کر گاڑی سے اتر گیا تھا، مگر اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ سمیرا موسیٰ کو مدعو کرنے والے ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ انہیں لینے کے لیے کسی قسم کی گاڑی کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ ان کو لے کر آنے والے ڈرائیور کی شناخت بھی نقلی تھی۔ ڈرائیور کا اچانک غائب ہو جانا، اس کی جھوٹی شناخت اور ریسرچرز کا گاڑی نہ بھیجنا، یہ چیزیں شک و شبہات میں مبتلا کر رہی تھیں کہ یہ مسلمان سائنسدان حادثے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ انہیں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے مارا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ جس عورت کو اپنی شہریت دینے کے لیے بے چین تھا اور جسے مختلف تجربہ گاہوں میں ریسرچ کے لیے دعوت دی جاتی، اس کی موت کو امریکہ نے کس طرح دبایا، اور پھر یہی نتیجہ نکالا گیا کہ اس ذہین عورت کو قتل کیا گیا، اور اس قتل کے پیچھے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک مشہور مسلمان عرب سائنسدان اور سستے جوہری بم کے تصور کی وجہ سے یہ اسرائیل کی زد میں تھیں۔ البیان میں شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس خاتون کے قتل کی سازش میں سب سے نمایاں کردار مصری اداکارہ راقیہ ابراہیم کا ہے۔ یہ ایک یہودی اداکارہ ہے جس کا تعلق مصر سے تھا۔ راقیہ مصر کی رہنے والی تھی، مگر پھر بھی یہودیوں کی سانس کے ساتھ سانس لیتی تھی، یعنی اسے اپنے وطن سے آگے اپنی نسل کے لوگ تھے۔ مصر سے تعلق رکھنے والی یہودی اداکارہ راقیہ کا مصری ہونا اسے اسرائیل کے ساتھ وفاداری سے باز نہ رکھ سکا، یعنی وطن پر مذہب، نسل اور نظریہ بازی لے گیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد وہ مصر میں مقیم یہودیوں کو اکساتی تھی کہ یہ وطن چھوڑ کر صہیونی ریاست میں جا کر رہائش اختیار کریں۔ اگرچہ اس نے شادی ایک مصری مسلمان انجینئر مصطفیٰ کے ساتھ کی ہوئی تھی، مگر یہ رشتہ عربوں اور مصریوں سے محبت اور وفا کا تعلق نہ استوار کر سکا۔ اسرائیل اور صہیونیت سے وابستگی میں وہ اتنی سخت دل تھی کہ اس نے ایک فلم میں ایسی بدو عورت کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا جسے فلسطین کی جنگ میں مصری فوج کے لیے لڑتے دکھایا گیا تھا۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد سن 1954 میں راقیہ مصر چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ سمیرا موسیٰ کے قتل کیس میں سب سے اہم شہادت راقیہ کی پوتی ریٹا ڈیوڈ کی ہے۔ اس نے سن 2012 میں پہلی بار اس موضوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سمیرا موسیٰ کو قتل کیے جانے کے کچھ اور ثبوت فراہم کیے۔ راقیہ کی پوتی کا کہنا ہے کہ اس کی دادی کی ڈائریوں میں جو کیلیفورنیا میں واقع راقیہ کے گھر کی لائبریری میں چھپائی گئی تھیں، ان ڈائریوں میں سے سمیرا موسیٰ کے قاہرہ میں واقع گھر کی مختلف موقع پر بنائی گئی تصاویر ملی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ راقیہ نے سمیرا موسیٰ کے گھر کی چابی کا نقش صابن پر اتار لیا تھا اور بعد میں انہوں نے وہ صابن یہودیوں کی خفیہ ایجنسی کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس کارروائی کے کچھ عرصے بعد راقیہ سمیرا کو اپنے ساتھ قاہرہ میں رقص و سرود کا ایک ناٹک دکھانے کے بہانے لے گئی۔ سمیرا کی غیر موجودگی میں موساد کے ایجنٹ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے تحقیقی مواد کی تصاویر اتار کر لے گئے۔ راقیہ نے موساد کے دیے گئے مشن ہی کے تحت سمیرا سے دوستی کی تھی۔ راقیہ نے بہت کوشش کی کہ سمیرا موسیٰ امریکہ میں رہ کر کام کرے۔ جب سمیرا نے امریکی شہریت لینے سے انکار کر دیا اور وہاں کام کرنے سے بھی منع کر دیا، تب ان کی دوستی اس وقت اختتام پذیر ہو گئی۔ سمیرا کے انکار پر راقیہ نے یہ دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ قبر ہوگی۔ جب سمیرا امریکہ کے دورے پر پہنچی تو راقیہ نے ایک دوست کے ساتھ مل کر ان کا پیچھا کیا اور ان کی تمام سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ انہی معلومات کی مدد سے موساد ایجنسی سمیرا کو اپنے جال میں پھنسانے اور انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہوئی۔